رحمان کسے کہتے ہیں؟ بن مانگے دینے والا، رحیم نہ مانگنے سے ناراض ہونے والا۔ رحمان کا کیا معنی ہے؟ بغیر مانگے، رحیم نہ مانگنے سے۔ مخلوق سے مانگو گے ناراض ہوتا ہے، اللہ سے آدمی نہیں مانگتا ہے۔ ایک آدمی اللہ سے نہیں مانگتا تو فرعون بنا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ مانگنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جتنا بھی اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں ہاں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا، مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے، حدیث میں ہے مسلم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ایاک نعبد کا معنی کیا ہے، یہ آج یاد رکھو، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ایسا کسی کے نہیں مانیں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی، یہ تین دعوے ہیں۔ یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ہیں ایسا، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی کے، لیکن یہ تو میں نے دعویٰ کیا یا اللہ یہ کام مشکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد ہے، فوراً إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے، ایسا چلا دے جیسے 1 سال کا بچہ ہے خود چل نہیں سکتا ہے، کسی نے اس کی دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دی، یا اللہ ہمارے انگلیاں کو چھوڑی دی، یہ دین پر تو ہمیں چلا دے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، اسلام بھی ایمان بھی نہیں لے جاؤں گا۔ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے تو تم میرا ہرا سے ٹیڑا ہو جائے، میں کس بات کے مولی ہو کے چل سکتا؟ صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے راستے پر، صدیقین صالحین شہداء کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم نامراد یہود ہے، ہاں یہ علم والے تھے لیکن بے عمل تھے، ولا الضالین نصارہ جو تھے وہ بے علم تھے، باقی دین علم باقی دین عمل، یا اللہ بے علم لوگوں کے راستے سے بچاؤ، بے عمل لوگوں کے راستے سے، کتنی پیاری دعا ہے، آمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول۔ اور دوسرا حدیث ساتھ میں لاؤ، اللہ غافل دل کی نہیں سنتی، قبول نہیں۔ ہم الحمد پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا پڑھا، کم از کم اس کا ترجمہ تو مسلمان وجود ہونا چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگو۔ الحمدللہ علماء ہے، کوئی بغیر چیز کے تمہیں سکھائے، نماز سے ساری زندگی بنتی ہے لیکن سارے خامیاں انسان سے نماز کے ذریعے سے دور ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی وہ ایک ہے اللہ کی بندگی، نماز ہے، اور یعنی یہ ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں 6 صفات، یہ 6 صفات عملی طور پر آئیں گے، انسان میں استعداد پیدا ہوتا ہے پوری دین پر۔ پہلا کلمہ ہے کہ انسان کے دل میں آئے کہ میری زندگی بنانے بگاڑنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ آج یہ کلمے میں فرق ہے، میرے استاد سے کر کے اللہ کے ولی تھے شہید احمد مولانا صاحب، 87-81 میں نے اس سے مشکات جلالین ہدایہ پڑھا، وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے، ایک شعر میں نے یاد کیا، یہ کافری نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق کو گرفتاری حاصل موجود، یہ کافری نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو ایسا مضبوط باندھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ وقت نہیں، یہ کفر نہیں لیکن کفر سے دور کی بات بھی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے مقابلے میں سب کو پیچھے کرنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دینا، اتنی آسان زندگی ہے، یقین کرو۔ معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، عقیدہ توحید، یہ توجہ سے سنیں، یہ قرآن کی بات ہے، جس کو قرآن پر ایمان نہیں اس کی ایمان نہیں ہے۔
عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے. دوسرے طریقوں سے ایمان نہیں آئے گا. عقیدہ توحید یہ دل میں جم جائے گا کہ میری زندگی بنانا بگاڑنا ہے. یہ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے. عقیدہ توحید تو اسلام کا بنیاد ہے. یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے. دوسرا راستہ نہیں کہ انسان کو انسان بنائے. عقیدہ توحید جو انسان کی تمام مشکلات پر حاوی ہے اور ظاہر ہے. اتنی پیاری باتیں ہیں, اتنی پیاری کہ اگر یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چھا جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جائے. یہ دنیا بھی اس کے لیے. اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز, جس کے دل میں یا میرے سب زندگی بنانا الگ کسی کی ضرورت نہیں. اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز, ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے. بالا تر جیسے روڈیں بلاک ہوئی ہے لیکن جہاز کے لیے نیچے روڈوں کے بلاک ہونے پہ کیا وہ تو فکر ہے. اس کی زندگی اوپر جا رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں صرف الفاظی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ اس کا دل میں یقین. تو اس کے مقتضا صحابہ کرام جو تھوڑے عرصے میں پورے, یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے ہمارے قرآن جو تھوڑے عرصے پر ساری دنیا پر چھا گئے تھے, ان کی قوت اس حقیقی ایمان میں مضمر تھی. آج مسلمان کی تعداد کروڑوں ہے, اتنا ہے کہ کبھی, لیکن زبانی جمع خرچ ہے. ایمان اندر داخل نہیں ہوا. ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان ہے لیکن کسی کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے, یہ قسم بھی کہے کہ میں روپے والا ہوں, قسم بھی جھوٹا نہیں ہے, لیکن 100 روپے کو دوا بھی تو ایک سے ٹماٹر بھی نہیں ملتے. ہمارا ایک 100 روپے کا ایمان, صحابہ کا کروڑوں اربوں کا ایمان. دنیا کا مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اتنی قیمتی بات ہے. حضرت جی پوری دنیا کا امیر تھا, پوری دنیا کا. حضرت جی نام الحسن صاحب پوری دنیا کا امیر تھا. وہ فرماتے دنیا کے پریشانیوں, یہ جملہ دل پر لکھنے کی قابل پکی بات ہے, اس میں ذرا شک نہیں. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایمان کبھی ہو جائے. ایمان اور ایمان محنت سے کبھی, اور محنت کے لیے ہم تیار ہیں. محنت تو دنیا پر کرتے, ایمان کبھی ہو جائے. وہ تو اتنا مولانا یوسف رحمہ اللہ, یہ اسپیشلسٹ تھے امت کے. مولانا یوسف, مولانا الیاس حضرت, یہ لوگ اسپیشلسٹ. بس ہم دیکھتے ہیں کوارٹ میں لوگ علاج نہیں کرتے, پشاور جاتے ہیں کہ کوارٹ میں ایسا ڈاکٹر نہیں ہے. وہ آگے پھر اسلام آباد جاتے ہیں, ڈاکٹر ہے لیکن ان پر اتنا اعتماد اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے کرتے ہیں. یہ جملہ بھی دل پر لکھ دو, پکی بات ہے. 99% اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے. اسباب معیشت کو, دین کو کھو گے تو مصیبتیں بڑھاؤ گے, بہت مصیبتیں بڑھاؤ گے. تھوڑا سا دنیا کا کام کرو, میرا اللہ پر بھروسہ کرو, دین کے لیے وقت فارغ کر. وہ بالکل گارنٹی ہے اللہ پاک کے تفرع علی عبادتی. یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو فارغ کر دو. املا یہ تو کا صدر کا غنا, میں تیری سینے کو غنا سے بھر دوں گا. اللہ کے وعدوں میں کوئی خلاف ہو سکتا ہے؟ ومن اوفى بعهده من اللہ, اللہ سے کوئی زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے کوئی زیادہ سچ بولنے والا ہے. وہ کہتے تو اپنے آپ کو فارغ نہیں ہے, فارغ کر دو. تفرع علماء جانتے ہیں اس آدمی کو کہتے جو پھنسا ہوا ہے, فارغ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں زور لگا وہ اپنے آپ کو فارغ کر دو, میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی ختم. اگر تم کہے کیا کرو, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرو, یہ فارغ نہیں کر دیا ملا تو یا تو کا شغل سینکڑوں قسم کے کاموں میں پنسا دوں گا اور پھر بھی تیرا فقر ختم. جب اللہ نہ کرے کوئی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. کیوں اللہ پر بے اعتمادی, ایمان کی کمی. کلمہ دل میں اتر ہے, یہ محنت سے ہے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو روزانہ نفی اسباب کی دعوت دینا, اور سب سے بڑا جو ایمان بنتا ہے آج یہ سیکھو
کہ جب دین کا تقاضا ہے دنیا کو چھوڑو، اس سے تمہاری ایمان میں ترقی، دین کو ضرورت ہوئی دنیا کا جتنا بھی نقصان ہو جائے چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ بہت غیرت والا ہے، واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ۔ ترمذی میں محدث عبد الرحمن مقی قسم کھاتا ہے جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں ہو۔ صحابہ نے تبوک کے موقع پر کھجوریں چھوڑی، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں اس کی برکت ہے کہ 1400 سال ہو گئے مدینے کی کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ عقل پر نہ چلو، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، چھوٹے بچے سی ہے، اللہ کی باتوں کو ہماری سمجھ نہیں پہنچ۔ عقل چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پر چھلانگ لگاؤ، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی گھر میں لاؤ، سارے پریشانیاں ختم ہو گئی۔ یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے۔ من واظب علی السنہ، جس کی پوری زندگی سنتوں کے مطابق، اکرم اللہ علی اربع خصال، اس کو اللہ 4 چیزیں دے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالے گا۔ والحیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگوں پر اللہ پاک اس کا روب ڈالے گا۔ والسعۃ فی الرزق، آج رزق کی تنگی سے پریشان ہے، گرنٹی ہے تو سنتوں کے مطابق زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے رزق کی تنگی ختم کرے گا۔ والثقۃ فی الدین، تمہاری دین میں پختگی آئے گی۔ تاکہ عثمانی صاحب نے لکھا ہمارے نبی کی ایک ایک سنت میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک سنت دعا، ایک سنت دعا 90% روحانی بیماریاں، 50% جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ محاسن اسلام نے لکھا ہے، تاکہ عثمانی صاحب کا رسالہ ہے 90%، اس میں پھر لکھا ہے وہ روحانی کیا ہے، وسوسے آتا ہے، نماز میں رجوع نہیں، گناہ کی طرف یاد آ جاتا ہے، جسمانی بیماریاں، جنات ہے، جادو ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہے، سب کا علاج باتھ روم داخل ہوتی ہی اس دعا کو نہ چھوڑو، اللہم انی اعوذ بک۔ مشکل ہے اتنا ایک سنت دعا میں اتنا۔ کل ایک مفتی نے مجھے عجیب بات کی، ایک مفتی نے، کہ ہم وہ آ رہے تھے پشاور سے، یہ جو حالات فوج کے بہت وہ خراب تھے، یعنی 10-12 سال پہلے جب وہ چیکنگ پر آتے تھے تو لیٹوں کو بند کرنا پڑتا تھا آہستہ آہستہ، تو ہم 2 علماء گاڑی میں بیٹھے تھے، ہمارے لیٹیں جلدی تھی، وہ فوج والا آیا ایسا جیسے ہمیں کھا رہے، میں نے کھڑکی کھولی، میں نے کہا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس سلام نے اس کو ایسا جیسے کھا لیا۔ سلام سننا، میں نے کہا، اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ اس نے کہا میں اتنا غصے سے آیا کہ تم کو کچھا کھا دو، تم نے مجھ پر کیا کر دیا، مجھے تو بالکل ایسا مبہوت کر دیا۔ میں نے کہا کہ سلام کی برکت سے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ پریشانی ہے، ہمارے نبی نے بتایا آج یہ تو کرو، گھر میں بغیر سلام کے داخل نہ ڈالو۔ کس کس کی نیت ہے؟ ساری لڑائیاں گھر میں محبت آئے گی۔ اگر ساتھ درود شریف اور هو اللہ بھی پڑھو گے، یقین کرو تو 40 دن تو یہ کرو، فرماتے ساتھ پر رزق کی بارش برسی۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کنزلمان میں ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ بھی قل هو اللہ احد پڑھتا رہے گا، جب بھی اس کے پڑوسیوں سے بھی فکر ہوگی۔ ہمارے نبی نے تو ایسے آسان نسخے بتائے، قل هو اللہ سے تمہاری فکر تم مسجد میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ ہمارے تو اعمال سے مسئلہ ہے، آج اعمال پر یقین نہیں ہے، مال پر۔ سنت طریقے پوری زندگی میرے پیارے کو کوشش کرو۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جس کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر سارا سنت کے مطابق، ایک سنت نہیں پوری زندگی سنت۔ ایک عالم، بڑے عالم گھر میں آئے، بیوی نے کھانا رکھا، سالن میں نمک نہیں تھی، وہ کسی کام کی پیچھے چلی گئی، اس کو غصہ آیا کہ بغیر نمک کے سالن رکھ دیا، لیکن ساتھ یاد آیا بخاری شریف میں حدیث ہے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام قط ان اشتهى واكله وان كره۔ نبی علیہ السلام کھانے کی چیزیں میں عیب نہیں نکالتا تھا، اگر طبیعت تھی تو کھا لیتا ورنہ چھوڑ جاتا۔ اس عالم نے دل میں کہا کہ اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، بیوی کو بتایا بھی نہیں بغیر سالن کے۔
ہم نخرے کرتا ہے یہ کچا ہے یہ نبی علیہ السلام اگر طبیعت دکھا دیتے ورنہ چھوڑ جاتے کھانے پینے میں نقص. کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا, کسی اللہ والے نے خواب دیکھا کیا ہوگا, اس نے کہا جو سالم بغیر سالم کے اسی وجہ سے اللہ نے بولا. ایک سنت پر عمل کرنے سے نماز کا اہتمام کرو جماعت کے ساتھ. میرے پیارے بھائیوں, نماز قضا ہونے کی بالکل چیز نہیں ہے. اور ہاں علماء کے پاس بیٹھو, زندگی کے مسائل سیکھو, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا. ہاں ایک عالم قیامت کے دن اپنے شاگردوں کے اتنے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جتنے آسمان میں ستارے, بھوک سے نہیں مروائے گا. کچھ ابھی بہت پریشانیاں ہیں, کم از کم یہ استغفار کا وظیفہ 313 مرتبہ گارنٹی ہے. حضرت محمد کوئی پریشانی نہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, کوئی پریشانی نہیں رہی, بالکل پکی بات. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم پر قرض ہے, کہ اللہ نے سارے قرض ہوتا, اولاد نہیں دیا اللہ نے نبینا اولاد دی, نوکری نہیں دیا اللہ نے نوکری. یہ میرے نسبت سے نہ کرو, حدیث ہے صحیح, من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرج, ہر تنگی سے نکالے. لیکن آج آدمی گند بوئے کل کاٹتا نہیں, انتظار کرنا پڑتا ہے. یقین ہوگا اس عمل چھوڑنا نہیں. کون کرے گا روزانہ 313 استغفار. اور سب سے حقوق کی حفاظت, دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دو. اس سے مسلمان کو تکلیف دینا اللہ سے لڑائی لینا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, قرآن میں واقع ہے, جب جدا ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر ہمارے لیے کچھ نصیحت کرے. تو بہت پیاری نصیحت کی, یا موسیٰ کن بشاشا ولا تکن غضبانا, اے موسیٰ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو, تو شروعی کے ساتھ نہ ملو کسی. ہاں کن نفاعا ولا تکن ضرارا, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جا. یہ کوشش کرو کہ میں کس طرح کروں, لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں. ارجع عن لجاجت, جس بات سے جھگڑا بنتا ہے اس کو چھوڑ. جو اپنا حق مانگتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے, آدمی نے چھوڑ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتا ہے جنت میں گھر بنانے کی. کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ تو یہ گھر بناؤں گا. کسی کے ساتھ معاملہ آیا آسانی سے دیتا نہیں تو اس کو چھوڑوں گا, اس امید پر کہ مجھے نبی کی زبان سے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء, ان کا اگرچہ حق ہے اپنا حق لیکن دیتا نہیں. دیکھو اللہ کیسے آپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ صفات آنے کے لیے یہ تبلیغ میں رکاوٹ جو بنتی ہے معاش کا فکر, کہ بھائی نکلیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی. اتنی پیاری حدیث ہے فضائل صدقات میں, اتنی پیاری, یاد کرنے کی قابل ہے. صفحہ 97 کا فضائل صدقات صفحہ. زبیر رضی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے, چچا زاد بھائی ہے, صفیہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے, اس کا بیٹا ہے زبیر. نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. زبیر رضی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا پگڑی کا پچھلا حصہ پکڑ کر ہلایا, اے زبیر اللہ نے کیا فرمایا. میں نے کہا میں کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول اچھا جانتا ہے کیا. فرمایا جب اللہ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت کرم فرمائی اور فرمایا اے میرے بندو, تم میرے بندے ہو, میں تمہارے پروردگار ہوں, تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں, دکان میں نہیں ہے, کھیت میں نہیں ہے. یہ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو. اور اگلی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے, یہ دل پر لکھنی, تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے. تم اپنے آپ کو اس چیز صبح سے لے کر شام تک لگے, تھوڑا ظہر تک کرو, باقی چھوٹی کرو, دیکھو اللہ دے گا, باقی وہ تک بس دے دیں. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری. پھر فرمایا اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا ہے کہ تو لوگوں پر خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں. تم یا اللہ تم ہمیں ایسا بنا, تم باندھ کر کے نہ رہو تاکہ میں تم سے باندھ کر کے نہ رہوں. تم لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ, کسی مسلمان کو تنگ نہ کرو.
ایک دفتر میں آدمی ہے ویسا کام نہیں کرتا ہے آدمی کو پیسے وغیرہ، اللہ تمہیں ایسا پریشان کرے گا کہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا۔ جب تم مسلمان کا کام اپنا تنخواہ لیتا ہے ویسے نہیں کرتا ہے، ہاں مسلمان کو تکلیف، تم لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو، یہ اللہ فرماتا ہے تاکہ میں تم کو مشقت میں نہ ڈالوں۔ تم لوگوں کو مشقت، لوگوں کے لیے آسانیاں، اللہ تمہارے لیے ایسا آسانیاں پیدا کر کے تو حیران ہو گئے۔ رزق کا دروازہ سات آسمان، یہ لمبی حدیث ہے، رزق کا دروازہ سات آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہ وہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو، اس میں سے ہر انسان کے لیے روزی اتاری جاتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق زمین میں نہیں آسمانوں میں، اس میں سے ہر آدمی کے لیے اتارا جاتا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ، جو کم خرچ جو رکتا ہے اس کے لیے رکتا ہے۔ یہ زبیر خود بھی کہا اور لوگوں کو کہا، عجیب بات ہے، یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ اے زبیر، سخاوت جو ہوتی ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر یہ خرچ کیا اللہ اور دے گا، اللہ پر یقین ہو، اور بخل جو ہوتا ہے وہ شک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں، یقین والے دوزخ میں، جن کو اللہ پر یقین ہے وہ دوزخ میں نہیں۔ جو اللہ سے شک ہے کہ یہ پھر کہاں یہ دے دیا اللہ کے نام پر، میں کیا کروں، شک نہیں۔ اے زبیر، اللہ پاک سخاوت کو پسند کرتا ہے، بخل کو نہ پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک بہادری کو پسند کرتا ہے، چاہے سام بیجو کے مقابلے میں کیے، پیشاب کے آنے کے وقت تیز نظر کو پسند کرتا ہے۔ اے زبیر، اپنے بھائی کی عزت بڑھاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ، فاسق آدمی کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو، جو اللہ کا نافرمان ہے، یہ نصیحت ہے، راستے پر بھی دعوت کے لیے جاؤ لیکن ویسے ان کے ساتھ تعلق اللہ کے نافرمان کے ساتھ، اس پر جو عذاب بھی تم بھی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی نصیحت ہے مجھے اور میرے تجھے، جو اس پر عمل کرے گا بغیر حساب کتاب کی جنت۔ تو رزق میرے پیارے بھائی آسمانوں میں، اللہ نے ہمارے لیے کہا یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ صحابہ نے پتے کھائے، گزر گیا زندگی، اصل آخرت ہے، آخرت بناؤ۔ اللہ نے سونے کا کان ہمیں دے دیا، خدا پاک کی قسم، یہ تبلیغ کا کام سونے کا کان ہے، کوئلے کا کان نہیں ہے، ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتا ہے یہ چھوڑ دو 4 مہینے چلا، یہ کہو کہ سونے کا کان ہے جو جتنا نکال سکتا ہے۔ آج ہماری مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری طاقت ہے وقت یا پانی ضرورتوں پر لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی بے انتہا مخلوق مصائب کا شکار۔ یہ جو جتنا پریشانی ہے اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہم نے اپنے استعدادوں کو کہاں لگایا، اس وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ مولانا سید احمد خان صاحب آج جتنے فتنے آ رہا ہے اس کی وجہ مسلمانوں کا جان مال غلط جگہ لگ رہا ہے۔ یہ یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کا پالنا بھی فرض ہے، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں فرضوں میں بھی ترتیب ہوتا ہے، فرضوں میں اگر ترتیب بدل جائے اس فرض پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ نماز میں آدمی بیمار نہ ہو تو کھڑا ہونا فرض نماز میں قیام فرض ہے نا، فرض نماز جب آدمی بیمار نہ ہو بیٹھ کر جائز ہے، قیام فرض ہے، رکوع بھی، سجدہ بھی، قائد آخر بھی فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نے ترتیب بدل دیا، گرمی میں آیا پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا کہ ادھر سے شروع کر دو، پہلا تحیات پڑھوں گا پھر سجدے کروں گا، اس طرح سب کچھ پورا کر دیا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مفتی تو آپ ہے سارے، نماز ہو جائے گی؟ فتویٰ دے دو۔ ہاں سب فتویٰ دیتے نہیں ہوتے، ادھر کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ مسلمان کا جان مال نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے 1 نمبر پر دنیا میں دین پھیلانے پر لگتا تھا، 1 نمبر پر، دوسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں غریبوں پر لگتا تھا، اپنے بیوی بچوں پر بچا ہوا کچھ لگتا تھا۔ آج ہمارے لیے ہم نے بیوی بچوں کو 1 نمبر پر لایا، ترتیب بدل دیا، تو ایسے بیوی بچوں کا پالنا فرض ہے، دکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آج یہ چند باتیں مجھ سے کر میں لے جاؤں، ایک تو وضو میں پانی کا استعمال کریں گے نا مشکل تمہاری زندگی، دوسرا استغفار، تیسرا صبح سے شام تک دنیا کا کام نہ کرو، یہ کم از کم تکلیف کے لیے یہ 5 اعمال کی پابندی تو ہر آدمی شروع کرو۔ مہینے کا روزہ کسی حال میں قضا نہ ہو،
یقین کرو آدمی چارج ہوتا ہے پورا مہینہ، محلے کے کشت بیرونی کشت، یہ سارا دن کام پر بھی اثر کیا ہوتا ہے، اور اثر سے عشاء کا وقت تبلیغ میں دیکھو اس پر میں بار بار کہا ہوں، نبی علیہ السلام کے سلام آیا ہے کہ جو 5 اعمال کی پابندی کرتے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ. کبھی نہیں کون نبی کے سلام لینے کے لیے تیار ہے، لیکن کل سے یہ 5 اعمال شروع کرنا ہے. اثر سے عشاء کا وقت دوسری جگہ نہیں لگانا ہے، تبلیغ میں لگانا ہے، اپنے محلے والوں کے ساتھ. کچھ بھی نہیں تو امت کے لیے دعائیں کریں. اس وقت جو ہمارا سب سے زیادہ اہم تقاضا ہے، سارے سنو، کل سے جماعتیں جا رہی ہے. کب سے جماعتیں جا رہی ہے؟ مسافہ ہوگا 6:30 بجے. تو اس کے لیے رات کو 2 رکعت نفل ہر آدمی پڑھے. کون کہ یا اللہ جماعتوں کی جو کمی ہے یا اللہ. ہم یہ عمر پلن پوری فرماتے تھے اجتماع میں بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو، تمہاری دعا کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں گا تو میرے جتنے تبلیغ کروں گا تمہارا ان میں حصہ. ہم اس جماعت والوں کے لیے 2 رکعت پوری کی رات ہے، عشاء سے پہلے یا بعد یا تہجد میں پڑھیں گے. یہ جتنا دنیا میں تبلیغ ملیں گے ہمارا بھی ان میں حصہ ہوگا. کریں گے نا؟ ان کے لیے دعائیں بھی کرو. اور ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیو، میں بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے. 3 باتیں ہیں نبی علیہ السلام. ایک آدمی خود بھی نہیں نکلا، دوسرے نکالنے کا ذریعہ بھی نہیں بنا، دوسرے نکالنے میں مدد نہیں کی، تیسرا ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا، اس کی گھر کی خیر خبر نہیں. میرے پیارے بھائی، یہ میں اپنے طرف سے بات کروں گا تو میں نے دوزخ میں ٹھکانہ بنایا. اگر نبی کی بات سناتا ہوں تو پھر آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ نبی کی بات تو حق ہے. نبی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی ان 3 کاموں میں سے ایک بھی نہیں کیا، اس پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت ہے. تو ابھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان جماعتوں میں تیاری میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے محلے کا آدمی ہے، ہمارے علاقے کا آدمی، تاکہ ہم خود جا نہیں سکتے باہر ملکوں کا ثواب ہے شریک کر سکتے. کریں گے نا؟ ہاں، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ درخواست ہے، یہ شب جمعہ میں صرف ثواب تو مل رہا ہے، لیکن کچھ ہر شب جمعہ اپنے ساتھ لے جایا کرو. نماز کو کبھی قضا نہ کرو، نماز قضا ہونے کی چیز نہیں ہے. خدا پاک کی قسم کی زائد رکھ دیا، اگر تم نے نماز پڑھے گا دکھائی نہیں دیتا ہے. گھر میں بھی کسی کو بے نمازی میں، محلے میں بھی یہ مشورہ کرو. ایک آدمی کے پاس بار بار جاؤ. اور مولانا احمد صاحب فرماتا ہے دعوت یا دوڑتی ہے یا موڑتی ہے، یا آئے گا یا یہ پھر یہاں سے دور ہو جائے. ہم تو ہمدردی کے بنیاد پر جائیں، لیکن اگر ہم نہیں جائیں گے عذاب آیا تو ہم بھی نہیں بچ سکتے. ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں تک پہنچ جائے. یہ نہیں کہ اپنا ہر آدمی اپنے قبر کا مسئلہ نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. نبی علیہ السلام نے بخاری میں حدیث ہے، سارے ایک کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرتا ہے، باقی کہتے ہیں اپنا کام کرتا ہے. اندر پانی آئے گا تو وہ غرق ہوگا یا سارے غرق ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث تو فضل مان میں بتایا. ہم سارے ایک کشتی میں بیٹھے، دوسروں کا ہم کہیں گے تو قرآن میں ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو روکنے والے تھے ان کو اللہ نے بچایا، جو دعوت کا کام کریں. درخواست ہے میرے پیارے بھائی، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں 99% یہ باتوں پر عمل کی نیت کرو. ایک تو یہ استغفار، ایک اپنے زندگی سنت طریقوں پر لانے کی. ہم کوشش کریں گے ہمارے گھر میں کوئی سنت کا کام نہیں ہوگا. یہ کس کس کی نیت ہے؟ علماء سے پوچھیں گے، شادی سنت طریقے اور جو بھی کام کریں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، لوگوں کو نہیں دیں گے کہ لوگ کیا گئے. حوض کوثر پر ہمیں حضور پاک علیہ السلام پانی پلائے، وہ نبی. تفسیر مظہری میں ہے قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام 2 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سبز جوڑے، اور جو لوگ نافرمان دوزخ کی طرح ایک قطار میں جائیں گے، سارے امت ہوں گے. اس قطار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہو. تو نبی آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا قدر ہے. آدم علیہ السلام ہمارے نبی کو آواز دے، احمد تمہارا امتی دوزخ میں جا رہا ہے. حدیث میں ہے تفسیر میں، نبی علیہ السلام دوڑ کر کے آئے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کو نہ لے جاؤ، یہ میرا امت. فرشتے کہیں گے کہ ہم بڑے زوراور ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا نہیں مانتے. نبی علیہ السلام ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑے گا، دوسرا اللہ کے سامنے پھیلائے گا، یا اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ امت کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں کروں. اللہ فرشتوں کو آرڈر بھیجے گا اس کو واپس کرو.
نبی علیہ السلام جیب سے ایک پرچہ نکالے گا، اس کے نیک عمل کے ترازو میں رکھے گا، اس کا پلڑا پہلے پھانسی کا حکم ہے، اب کوئی بری ہو گیا، دوزخ سے بری ہو گیا، ابھی پہچانے کا نہیں کہ یہ کون ہے، جا کر اس کے قدموں میں گرا، ذرا پہچان تو دو، آج تو نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹے، نہ باپ، یہ تم نے اس مشکل میں مجھے کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرچہ کیا تھا، یہ تم نے دنیا میں مجھ پر درود شریف کم از کم میرے پیارے بھائی صبح شام 100 مرتبہ پڑھو، نبی کا حق بنتا ہے۔ ہاں، جو نبی ہمارے لیے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نبی جو خوش ہوتا ہے سنت طریقوں سے خوش ہوتا ہے، کہ ہماری زندگی نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کام سنت طریقے کے خلاف نہیں۔ کوشش تو کریں گے نا، آسان کرو، آسان نیت کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، سنت نبی کی زندگی آسان ہے، غیروں کے طریقے مشکل ہے، دنیا میں فائدے نبی کے طریقوں میں، دنیا کے فائدے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کو چھین کر جائے اور اس پر الحمدللہ، اس کو کبھی گردے کا درد نہیں، دنیا کے فائدے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، سنتوں میں نور ہے، شفا ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہے۔ اللہ ہم سب کو، تو میرے پیارے بھائی، تبلیغ کا مقصد ہے تبدیلی، کہ ہم میں دن بہ دن تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر سالوں لگائے لیکن تبدیلی نہیں آئی تو پورا فائدہ نہیں ہوا۔ اپنے زندگی کو بدلنے کے آسان کرو، کہ میں نے ایک دن میں ہوگا نہیں، لیکن عزم کرو کہ میں نے اپنی زندگی بدلنی، میں نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی، دعوت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو فارغ کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی آج مطالبہ بہت مختصر کرتا ہے، کوئی اٹھی نہیں، اتنا خاموشی سے آپ لوگوں نے بیان سنا، کوئی آدمی اٹھتا نہیں ہے، مجھے دل سے دعائیں نکلتی ہے اس مجمع میں، جس آدمی کی جو بھی پریشانی، اللہ سب کی پریشانی، مجھے پوچھا، مجھے بیماریوں کے بارے میں کہا، ہر ایک آدمی کے لیے علیحدہ دعا نہیں کر سکتے، یا اللہ اتنا ہزاروں کا مجمع ہے، اس مجمع میں جس بھائی کی جو بھی پریشانی ہے، سب پریشانی پوری امت کے پریشانی، اور سب کو اس راستے میں قبول فرما، تیرا پوری دنیا میں پیرا ہے، اور کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ نیت تو کرو، عمر پر پوری فرماتے تھے کم از کم ہر مسلمان کے لیے تبلیغ کے نسبت سے ایک سفر باہر دنیا کا کرنا چاہیے، ہاتھ تو کھڑا کر دیں، چاہے سے روزہ ملے کہ میں نے انشاءاللہ عزم کیا کہ اپنے قواعد کو پورا کروں گا، ایک سفر باہر ملکوں کا کروں گا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ بہت ابھی گھنٹہ بھی بیان نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں 50 منٹ بیان میں نے کیا، میں نے پہلے گھنٹہ دیکھا، تو یہ درخواست ہے کہ کھڑے نہ ہو جائے، صرف وہ ساتھی کھڑے ہو جائے جو جا رہا ہے، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جو ساتھی جا رہا ہے کل ان کا مسافرہ سال اور 7 مہینے والے کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ مجمع میں ہو، ادھر ادھر یا اللہ ان کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے، ان میں سے